کیسی ہونی چاہیے ہے بھائی. جب انسان کا دل نہیں کر رہا ہوتا نا عمل کرنے کو, تو پھر وہ چون و چرا بہت کرتے ہیں, کیوں کیوں کیوں, سوالات کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے اس کے پاس. بھائی اللہ کہہ رہا ہے کر لو, ہر چیز کی لاجک کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا کس قسم کی گائے ہونی چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا اس قسم کی ہونی چاہیے. کلر کیسا ہونا چاہیے؟ اگلا سوال تو ایسا کلر ہونا چاہیے. اے موسیٰ اس طرح کے تو بہت سارے کلر ہوتے ہیں, ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیسا ہونا چاہیے. بڑی مشکل سے جا کے ذبح کیا گائے کو, تو ہر جگہ پریشان کیا. لیکن بہرحال بنی اسرائیل میں اچھے لوگ بھی تھے, ان کا بھی اللہ نے تذکرہ بیان کیا. آج کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کے بعد نا بنی اسرائیل میں کئی عرصے کے بعد جا کے بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر پیدا ہوئے. ان پیغمبر نے حکم دیا اپنی قوم کو کہ فلاں قوم نے تم پہ ظلم کیا ہے, تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے. کئی واقعہ ہے یہ جس کی ہمیں پوری ڈیٹیل نہیں ملتی. تو اب تم اس قوم سے لڑو. اب کیا کرو؟ لڑائی کرو, جہاد کرو اور اپنا علاقہ اپنے قبضے میں واپس لو. نہیں, پیغمبر نے خود نہیں کہا, اس قوم نے کہا پیغمبر سے کہ دیکھیں ہمیں ہمارے فلاں ملک سے نکالا گیا, ہمارے اپنے بچھڑ گئے ہم سے, اس قوم نے ہم پہ ظلم کیا ہے. آپ اللہ سے پرمیشن لیں کہ اللہ ہمیں اس قوم سے لڑنے کی اجازت دیں. جہاد کرنا چاہتے ہیں ہم, تاکہ اس قوم سے لڑیں اور یہ علاقے ہمارے قبضے میں آ جائیں. وہاں بھی کوئی وظیفوں کا تذکرہ نہیں ملتا کہ بنی اسرائیل نے پیغمبر سے کہا ہو کہ ہمیں اس قوم نے ظلم کر کے چونکہ واپس نکال دیا ہے. اللہ سے پوچھیں کوئی ایسا وظیفہ پتہ چل جائے کہ یہ قوم یہ شہر چھوڑ کے نکل جائے اور ہم دوبارہ اس شہر میں آ کے آباد ہو جائیں. بنی اسرائیل میں اتنی سینس تھی کہ اس قوم سے لڑائی اور پھڈے کے بغیر ہم یہ علاقہ واپس بولو نہیں لے سکتے. سمجھتے ہو نا, اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. تو نبی نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ دیکھو تمہارے ماضی کے حالات ایسے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر میں نے اللہ سے جہاد کی اجازت لے لی اور اللہ نے آرڈر دے دیا تو تم لڑو گے نہیں. پھر تم باتیں پھینکنے میں کیا ہو, بولو ماسٹر ہو. تو اس لیے چپ کر کے آرام سے تمیز سے ہنسی خوشی زندگی گزارو, کیونکہ حکم آ گیا نا, آرڈر, پھر فرض عین ہو جائے گا. ابھی تو ظلم کر کے تمہیں وہاں سے نکال دیا, دنیا میں نقصان ہوا ہے. اگر اللہ نے حکم دیا لڑو, پھر نہیں لڑے تو کس کا عذاب آئے گا؟ اللہ کا. تو چپ کر کے بیٹھے رہو, کیونکہ مجھے امید نہیں ہے کہ تم لڑو گے, تمہارے اندر وہ گٹس نہیں ہے. آج بھی ایسا ہے, بعض لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن پتا ہوتا ہے کہ یہ پھینکنے کے عادی ہیں, جب پڑے گی نا نہیں کریں گے. یہ گدوں پہ بیٹھنے والا تھوڑی لڑ سکتا ہے. بہت سے لوگ جہاد کی باتیں کر رہے ہیں گدے پہ بیٹھ کے نا, ایئر کنڈیشن روم ہے, گدا لگا ہوا ہے مولٹی فوم کے, اس پہ اچھل بھی رہے ہیں اور چائے پی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یار جہاد کیوں فرض نہیں ہوتا یار, جہاد ہونا چاہیے. جہاد اس طرح کے لوگ جہاد وہ کرتے ہیں جو پہاڑوں میں رہتے ہیں. آرمی میں جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو آپ جا کے دیکھو نا, دنیا کی ہر آرمی میں, ہماری آرمی میں بھی. میرے دوست جو فوج میں ہیں, آفیسرز ہیں جو انفینٹری میں ہیں, کبھی میں فون کرتا ہوں نا کہاں ہے, کہہ رہے جی سبی میں بیٹھا ہوا ہوں میں. کبھی گلگت کے پہاڑوں پہ ہوتے ہیں, کبھی برف میں ہوتے ہیں, کبھی کہاں ہوتے ہیں. مجھے بڑا ایک جذبہ ملتا ہے کہ یار کچھ بھی ہو ہمارے فوجی الحمدللہ ملک کی حفاظت تو کر رہے ہیں نا, اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہے. پاکستان نیوی ہمارا جانا ہوا, ہم جب جہاز میں گئے الٹیاں لگ جاتی ہیں انسان. نیوی میں جتنے فوجی ہیں, جتنے بھرتی ہو کے آتے ہیں, سب الٹیاں برداشت کرتے ہیں. جب بھی آپ جہاز میں جاؤ گے نا, پانی کے جہاز میں, یہ جو جہاز ہوتے ہیں نا جو پبلک کو گھمانے کے لیے ہوتے ہیں, یہ بڑے وی آئی پی قسم کے, یہ بڑے پولے پولے جہاز ہوتے ہیں, ان میں کچھ نہیں ہوتا. جو جنگی جہاز ہوتے ہیں ان کی لائف بہت ٹف ہوتی ہے. تو نیوی میں جا کے دیکھو آپ, سمندر میں ایسے سر چکراتا ہے, ایسے الٹیاں. میں نے وہاں پھر فوجیوں سے انٹرویو لیے, ان میں آفیسرز بھی ہیں, کمیشن آفیسرز بھی ہیں. کہتے ہیں زیادہ الٹیاں لگتی ہیں تو پھر خشکی پہ لے جاتے ہیں, پھر واپس لے آتے ہیں. پھر الٹیاں لگتی ہیں, الٹیوں کی گولیاں کھاتے ہیں. پھر جب مرنے لگتا ہے بندہ تو کہاں بھیج دیتے ہیں؟ خشکی پہ. اسی میں زندگی گزرتی ہے, اسی میں زندگی. تو میں نے آ کے حدیثیں دیکھی, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے جہاد کی کوئی فضیلت بیان کی ہے؟ کیا زبردست. حالانکہ ہمارے نبی نے کبھی سمندر پہ لڑائی نہیں لڑی, آپ کے دور میں کبھی نوبت نہیں آئی.
مگر پیغمبر کا ویژن دیکھو, آپ کو پتا تھا کہ سمندر پہ لڑے بغیر میری امت دنیا میں اسلام غالب نہیں کر سکتی, میری امت کو سمندر میں لڑنا پڑے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجاہد کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ جو اللہ کی راہ میں سمندر میں لڑتا ہے اس کا سر چکراتا ہے, اللہ نے اس کے لیے دگنا اجر رکھا ہے. خشکی کے جہاد سے سمندر کا جہاد زیادہ افضل ہے, اور اس میں سر چکرانے کی الگ سے فضیلت ہے. اس سے گناہ جھڑتے ہیں, معاف ہوتے ہیں گناہ, کیونکہ سر جب چکراتا اور الٹیاں آتی ہیں نا تو بولنے میں اتنا نہیں ہوتا, جب آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے انسان کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو تھے نا, ان پیغمبر نے کہا کہ تم باتیں کر رہے ہو لڑیں گے, لیکن تمہارے کام لڑنا بھڑنا بولو ہے نہیں. بیٹھو, میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, آرام سے یہاں ہنسی خوشی زندگی گزارو, شادیوں کو فوکس کرو فی الحال, تم پیداوار بڑھاؤ. لیکن وہ قوم کہنے لگی, ما لنا لا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا, ہم سے ہمارے بیٹے چھین لیے گئے, گرفتار ہو گئے, قید ہو گئے, ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا. بھلا جہاد فرض ہوگا تو ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ لڑیں گے, آپ اللہ اس کے آرڈر تو لے کر آئے. ان نبی نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے وحی نازل کر دی کہ ٹھیک ہے جہاد کی تیاری کرو اور جا کے اس قوم سے لڑو, لڑو گے اللہ تمہیں غلبہ دے گا. اب جس نے یہ جو ہمیں جو اسباق ملتے ہیں نا, وہ میں بیان کرتا ہوں, یہ سمجھنے کا ہے. پیغمبر نے اس قوم پہ امیر بنا دیا, کمانڈر بنا دیا طالوت علیہ السلام کو. کس کو امیر بنا دیا؟ حضرت, وہ غریب آدمی تھے, ان کو کمانڈر بنا دیا. اب جس نے نہیں کرنا ہوتا نا, وہ ہر بات میں منفی پہلو نکالتا ہے. قوم کہنے لگی یہ امیر بننے کے قابل نہیں. ارے جب تمہیں بنا دیا امیر, جو ہے جیسا ہے, ہر آدمی سے تھوڑی مشورہ لیا جائے گا. کہنے لگے نہیں یہ تو غریب آدمی ہے, کل تک تو یہ, جیسے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, کل تک تو یہ سائیکل پہ گھومتا تھا, آج اسی کو ہمارا حاکم بنا دیا ہے. بھائی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ایک تاجر ہیں بڑے مالدار, مجھے لوگ کہتے ہیں کل تک تو یہ سائیکل پہ گھومتا تھا, آج دیکھو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے. تو میں نے کہا کیا ہو گیا, اگر اللہ نے کل تک سائیکل پہ گھمایا, رکشے میں, آج اس کو لینڈ کروزر میں گھمایا, تو اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ یہ ضروری ہے کہ جو کل لینڈ کروزر میں گھومتا تھا آج وہی گھومے گا؟ سائیکل سے لینڈ کروزر پہ آنا اسلام میں حرام ہے کہ اللہ نے دے دیے, رزق کے دروازے کھول دیے, تو طنز کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ غریب آدمی یار, یہ ہمارا کمانڈر بنے گا. تو پیغمبر نے اس قوم کو کیا کہا, ان اللہ زادکم, وہ کیا ہے, ان اللہ زادکم زاد علیکم فل, کیا ہے بھائی وہ آیت پڑھو یار, ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادکم فل بسطۃ فی العلم والجسم. دیکھو ان میں دو خاصیتیں, نالج ان کے پاس زیادہ ہے. نالج سے مراد یہاں جنگ کی نالج. یہاں بھی دیکھو اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ یہ چونکہ اللہ والے بزرگ ہیں ان کو اٹھا کے کمانڈر بنا دو. آج کل یہ ہو رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں نیک آدمی کون ہے, اس کو بنا دو. نیک ہونا الگ چیز ہے, تجربے کار ہونا الگ چیز ہے. کتنی خاندانی بات کی. آج ہم نے ایک مہمان بلائے تھے نا, بڑی زبردست. میں اکثر بیانات میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو کمانڈر بنایا, حضرت ابو ہریرہ کو کمانڈر نہیں بنایا. حضرت ابو ہریرہ کو حدیثیں یاد کرنے پر لگایا, خالد بن ولید کو حدیثیں جمع کرنے پر بولو نہیں لگایا. جس کے اندر جو صلاحیت ہے اس سے وہ کام لیا جا رہا ہے. حضرت بلال کو مؤذن بنایا, آواز اونچی ہے, آواز اچھی ہے, ان کو جنگ میں کمانڈر نہیں بنایا جا رہا. تو ایبلٹی دیکھی جاتی ہے. آج ہماری تباہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جنگ میں دو آدمی ہیں. ایک آدمی وہ ہے جو فاسق و فاجر ہے, گنہگار آدمی ہے, نیک نہیں ہے, جنگ لڑنے کا تجربہ ہے, فائٹ اچھی جانتا ہے. مسلمانوں کا کمانڈر اس فاسق و فاجر کو بنایا جائے گا. دوسرا نیک ہے, پرہیزگار ہے, اللہ اللہ کرتا ہے, تہجد گزار, روزے دار, مگر جنگی تجربہ اس کے پاس بولو نہیں ہے. اس کو کمانڈر نہیں بنا, وہ مروا دے گا. ٹھیک ہے, وہ کیا کرے گا؟ وہ اتنا نرم دل ہے اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے
کہ جب اس کو آپ نے کمانڈر بنایا اور دشمن نے آ کے للکارا تو اس کی کانپیں ٹانگنے لگیں. یا وہ بیچارہ انسپائر ہو گیا ان سے. میں نے بعض نیک لوگ ایسے دیکھے ہیں, ان سے مکھی نہیں ماری جاتی, اتنے نرم دل ہوتے ہیں, ان کے اندر ہی کوالٹی ہے, نرم دل ہے. اب وہ ان سے تلوار, ایک صاحب ایسے بھی تھے ہمارے محلے میں, بہت نیک تھے, قربانی میں ان سے بکرا ذبح نہیں ہوتا تھا, ان کو رونا آنا لگتا تھا, یار میں کیسے کاٹوں یار. لیکن ان میں تھوڑی عقل تھی, انہوں نے کہا یار اللہ کا حکم ہے, اس کو پورا کرو اپنے دل کو. وہ ان سے بکرا نہیں کٹتا تھا, تھے بہت نیک, انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. قربانی میں بکرا نہیں کٹتا ان سے نا, رونا آتا تھا ان کو, وہ نہیں کہہ رہے بھائی میرے سے نہیں یہ منظر دیکھا جاتا. نیک تھے, درس قرآن بھی دیتے تھے, اتنے نیک تھے. اب آپ بتاؤ ایسے نیک کو جب آپ کمانڈر بنا دو جس سے بکرا نہیں کٹ رہا, وہ دشمن کی گردن کہاں سے کاٹے گا؟ وہ تو بندوق چلانے سے پہلے وہ سامنے والا کہے گا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کہے گا یار اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ سارے کیا کمارے چھڑے چھاٹ ہیں جو ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, یہ بھی تو کسی کے بچے ہیں. تو جنگ کے اصول الگ ہوتے ہیں. تو خیر نبی نے کیا کہا کہ دیکھو یہ جو طالوت ہے نا, اللہ نے ان کو نالج دی ہے, جنگ لڑنے کا تجربہ, جنگی امور. نقشے بھی محمد بن قاسم کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ سندھ کا نقشہ ایک دفعہ اس نے دیکھا ہے ایسے, اور اس نقشے کو دماغ میں انسٹال کیا اور کہاں پہنچا, دیبل کے راستے سندھ پہنچا ہے وہ. کیونکہ اتنے لمبے لمبے صحرا اور سمندر عبور کرنا آسان کام نہیں تھا. اس کے لیے کھوپڑی, پہلے گوگل میپ تھوڑی تھا, آپ کے دماغ کو گوگل میپ والا کام کرنا چاہیے تھا. اب آپ نے ایسے کن ذہن آدمی کو نقشہ پکڑا دیا کہ دیبل جانا ہے بھائی, وہ پوری رات بیٹھا ہوا کہ یار یہ ادھر سے ٹرن ماروں گا, ادھر سے بصرہ آ رہا ہے, بصرہ سے لیفٹ پہ ٹرن ماروں گا تو کوفہ آ رہا ہے, کوفہ سے جب ادھر کو نکلا, ارے بھائی میری کھوپڑی کام نہیں کر رہی. پتا چلا دیبل کو فتح کرنے نکلے تھے, نکل گئے افغانستان. وہی میں لطیفہ سناتا ہوں نا کہ ایک آدمی جو تھا, پہلے یہ ایجنٹ نہیں ہے, ٹریول ایجنٹ, یہ لوگوں کو پیسے دے کے نا ادھر لانچ میں بٹھا کے کبھی دبئی کبھی قطر کہاں کہاں بھجواتے تھے. اس میں فراڈی بہت ہوتے تھے. تو ایک آدمی نے ٹریول ایجنٹ کو پیسے دیے کہ مجھے مسقط جانا ہے. اس نے گھما کے نا, سمندر میں جانے کے بعد پتہ نہیں چلتا کدھر آ گیا آدمی, گھما کے ادھر گوادر پہ اتار دیا اس کو, ساحل پہ. پہلے گوادر آباد بھی نہیں تھا, اب یہ گوادر میں گھوم رہا ہے, یہ سمجھ رہے مسقط ہے. اس کو بھائی اب تو خود جا. اس کو بندہ نظر آیا ریگستان میں, اس نے پوچھا یار تمہیں پتہ ہے کہ مسقط کدھر ہے؟ تو پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں بھائی. مجھے تو پتہ نہیں میں خود کہاں ہوں, قطر میں گھوم رہا ہوں. تو جس کو سمندر میں ستارے پڑھنے نہیں آتے, راستوں کا پتہ نہیں ہے, وہ کمانڈ کرے گا. اور بعض لوگ ایسے کن ذہن ہوتے ہیں, ان کو سمجھاؤ پھر بھی. فوج میں کمیشن آفیسر کے لیے ISSB کا ٹیسٹ ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی کھوپڑی کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. کمانڈ کرے گا تو اس کے لیے کیا چاہیے, کھوپڑی چاہیے. مروا نہ دے کہیں. اس کو بولا تھا بھائی کارگل جانا ہے اور یہ کہاں نکل لی ہے, چترال کی طرف نکل لی ہے یہ. خیر ان کو وہی قطر میں چھوڑے, بھی بہت لمبا, پھر وہ بیان کا سارا رخ ہی چینج ہو جاتا ہے. تو حضرت ان پیغمبر نے کیا کہا کہ غریب ہیں لیکن دو کوالٹی ہیں. نمبر ایک علم. علم کیا ہے؟ نالج, جنگوں کا تجربہ, نقشے پڑھنا, یہ سب چیزیں ان میں تم سے زیادہ ہیں. دوسری چیز جسم, صحت مند بھی ہیں. تجربہ تو آپ کے کمانڈر کے پاس بہت ہے, مگر کمانڈر نہیں ہے, اتنا سا ہے وہ, آدھا نظر آ رہا ہے آدھا نہیں. اسے دیکھ کے موٹیویشن ہی نہیں ملتی آدمی کو. کمانڈر جب خود آگے آگے ہوتا ہے, فوجیوں کو ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ یار یہ لڑ رہا ہے تو ہم بھی لڑیں گے. یہ انسان کی نا پرسنالٹی کا بڑا, فوج میں بڑے دیکھو گورے نے نا, گورا بڑا ہوشیار ہے, گورے نے فوج میں کچھ ایسے جو ہمارے ملک میں بھی فالو کر رہے ہیں, گورے نے بڑی کچھ چیزیں بڑی خاندانی کی ہیں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوج میں کمانڈر بناتے ہوئے یا کسی دوسرے ملک کا سفیر بناتے ہوئے جسمانی پرسنالٹی بھی دیکھا کرتے تھے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نبی نے جتنے سفیر غیر ملکیوں کے پاس بھیجے نا, غیر ملکی بادشاہوں کے پاس,
ان میں 2 کوالٹی تھی, سب خوبصورت تھے اور سب کو بولنا بڑا اچھا آتا تھا, تاکہ جب پہلا امپریشن پڑے نا غیر مسلم بادشاہ کے پاس, وہ متاثر ہو جائے, روب میں آ جائے کہ بھائی کوئی بندہ آیا ہے بات کرنے کے لیے. آپ نے کسی ایسے کو بھیج دیا, اس سے بات ہی نہیں ہو رہی, وہ ہچکچا رہا ہے, اس کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں, وہ گھبرا رہا ہے, تو وہ کہے گا یار جن کا نمائندہ ایسا ہے وہ قوم بھی ایسی ہوگی. حالانکہ ضروری نہیں ہے بھائی, ہو سکتا ہے یہ بندہ ایسا ہو باقی قوم ایسی نہ ہو. پرسنالٹی کا بھی بڑا خیال کیا ہے. ایک صحابی تھے دحیہ کلبی غالباً نام تھا ان کا, وہ نبی کے سفیر تھے, اتنے خوبصورت, ایسا قد, ایسی پرسنالٹی کہ حضرت عمر نے ان پر پابندی لگا دی کہ مدینہ میں نقاب پہنے بغیر آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ مدینہ میں بعض عورتوں کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو گیا تھا. ان کی جب عورتوں کی ان کی نظر پڑتی نا, اس خطرہ تھا کہ فتنے میں نہ پڑ جائیں یہ, ایسی پرسنالٹی تھی. تو جب وہ مدینہ میں آتے منہ ڈھانک کے آتے کرتے, اندازہ لگاؤ کیا جب یہ پرسنالٹی بادشاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہوگی, بادشاہ بھی کہتے ہوں گے بھائی کوئی قوم ہے جس کا نمائندہ آیا ہے. تو اسی وجہ سے فوج میں کمیشن آفیسر کی پرسنالٹی بھی دیکھی جاتی ہے. میں جب برما گیا نا, وہاں میں فوجی آفیسرز تو بہت ہوتے ہیں, گھوم رہے ہوتے ہیں, میں ان سے ملا تو پھر ہمیں اپنے فوجی یاد آئے. یار ہمارے فوجی کیسے ماشاءاللہ لمبے تڑنگے چوڑے ہوتے ہیں نا, پاکستان آرمی میں تو دیکھا ہوگا آپ نے, اور وہ واگا بارڈر پہ دیکھ لو. تو یہ جب میں نے برما کے دیکھا نا, اتنے سے ساشے گھوم رہے تھے فوجیوں کے. تو جب آدمی کمپیئر کرتا ہے نا تو پھر اپنی فوج کی قدر ہوتی ہے. میں نے کہا یار ہمارے تو بڑے ایک قداور ہوتے ہیں, ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے, ان کو تو دیکھ کے دل چاہ رہا ہے گرفتاری دے دو ان کو, بلکہ ان کو گرفتار کر لو, یہ ایک فرق پڑتا ہے. تو خیر ان پیغمبر نے کیا کہا, زادکم بسطۃ فی العلم والجسم, اللہ نے ان کو جسامت بھی دی ہے, پرسنالٹی بھی دی ہے اور نالج بھی. تو پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. بہرحال جب گھنٹوں قوم کا بٹھا کے سمجھایا ہے تو قوم نے مان لیا کہ جی ہمارے امیر ہیں. اب کیا ہوا, تو جو طالوت علیہ السلام تھے انہوں نے جب فوج کو لے کے چلے ہیں, تو چونکہ مجاہدین کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ, تو اب اسباب کی دنیا میں فتح ہونے کا امکان نہیں تھا. ایسے موقع پہ لڑنا جائز نہیں ہے, لیکن اللہ نے چونکہ مدد کا وعدہ کیا تھا وحی کے ذریعے, تو لڑنا کیا ہو گیا تھا, فرض ہو گیا تھا. جب اللہ نے وعدہ کر لیا, جب اللہ اگر ایک کو بھی لاکھوں سے لڑوا دے, تو جب اللہ حکم دے تو پھر تھوڑی دیکھا جائے گا کہ سب اسباب ہیں یا نہیں. نارملی شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ لڑائی کا پنگا بولو نہ لیں. یہ جہاد نہیں ہے کہ ہے کچھ بھی نہیں اور پھٹ جاؤ, یہ کر دو وہ کر دو. یہ ہمیں نبی کی سیرت سے نہیں پتہ چلتا. تو پھر کیا ہوا ہے کہ جب وہ, تو اب اسباب کی دنیا میں کمزور تھے, تو اب اللہ نے ان کو حکم دیا, حضرت طالوت کو کہا کہ میں آپ کی قوم کو آزماؤں گا, ان کو شدید پیاس لگے گی, جب اسباب نہیں ہے تو تقوی کی بیس پہ لڑیں گے نا اب تو اب میں ان کے تقوی کا امتحان لوں گا. شدید پیاس لگے گی, لیکن دریا سے پانی پینے کی کسی کو اجازت نہیں سوائے ایک آدھ چلو کے. اگر پانی پی لیا تو اللہ ان سے ناراض ہو جائے گا, پھر ان کو فتح نہیں ملے گی. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. قرآن کیا کہتا ہے, فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ, زیادہ تر نے پیا, تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے نہیں پیا. ان میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے جن کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی, ان کو ابھی نبوت ملی نہیں تھی. زیادہ تر نے پی لیا, تھوڑے سے لوگوں نے نہیں پیا. تو اب اللہ کی مدد تو ہٹ گئی نا, لیکن ان تھوڑوں سو کے ساتھ اللہ کی مدد. مقابلہ کے لیے فوجیں سامنے آ کے کھڑی ہوئی ہیں, اتنی بڑی فوجیں, اور ان کا کمانڈر تھا, اس کا نام تھا جالوت. ادھر مسلمانوں کا کمانڈر کا نام تھا طالوت, ان کے کمانڈر کا نام تھا جالوت. تو جنہوں نے پانی پیا تھا نا, انہوں نے اتنا بڑا لشکر دیکھ کے اپنے کمانڈر سے کہا, لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں ہو سکتا. بھائی ہمتیں پست. آپ کو پتہ ہے کسی فوج کی ہمت لڑائی سے پہلے پست ہو جائے
وہ پاورفل ہونے کے باوجود بھی فتح نہیں. ہمارے حضرت نے یہاں لکھا ہے کہ دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے لوگ ہیں نا, ان کے لیے گناہ کرنا بہت خطرناک ہے. گناہ کرنے سے ہمتیں کیا ہو جائیں گی؟ پست. گناہ کرنے سے پھر لڑائی کی موٹیویشن نہیں ملتی آپ کو. پھر یا تو آپ کے پاس پاور اتنی ہو کہ آپ کو پتہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں, اڑا دوں گا میں ان کو. برابر برابر کبھی مقابلہ ہوگا نا. اگر مسلمان گناہ کر رہا ہے, آپ کی فوج میں مجاہدین میں گناہ کرنے والے لوگ ہیں, آپ کی ہمتیں پست ہو جائیں گی. یہی ہوا اس قوم کے ساتھ. ان کی ہمتیں کیا ہو گئیں؟ پست. جنہوں نے پانی پیا تھا, جنہوں نے نہیں پیا تھا, ان کی ہمتیں پست نہیں ہوئی. وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ. دیکھو بہت دفعہ ہسٹری اٹھا کے دیکھو ایسا ہوا ہے, بہت تھوڑی اور کمزور جماعتوں نے بڑی بڑی طاقتور جماعتوں کو اللہ کے حکم سے شکست دی ہے. جب ہم اللہ کے حکم پہ آئے ہیں تو اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا, اللہ ہمیں فتح دے گا. تو قرآن کہتا ہے پھر جب لڑائی شروع ہوئی ہے نا, تو اتنا بڑا یہ تو بھاگ گئے پتلی گلی سے. یہ جو جنہوں نے پانی پیا تھا نا, ان کی ہمتیں پست اور یہ پتلی گلی سے نکل گئے. اب جو تھوڑے سے لوگ بچے ہیں ان کی آزمائش ڈبل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو اور آزمائش ہے بھائی. آپ کے اپنے لوگ بھاگ گئے, ان کو تو اللہ نے کیا سزا دی ہوگی اس کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے. حدیث قرآن میں تو یہ پتا چلتا ہے کہ جو میدان جنگ سے بھاگتا ہے تو بہت بڑا عذاب ہے اس کے لیے قیامت کے دن. اس پر اللہ کا غضب ہے, اس پر اللہ کی لعنت ہے, کیونکہ وہ خود نہیں بھاگ رہا, وہ دوسروں کا جذبہ بھی خراب کر رہا ہے. وہ اتنا بڑا جرم ہے میدان جنگ سے بھاگنا, جو اکبر الکبائر.